اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. ویلن تباہی ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. اگلی آیت ہے حرف استفہام لم نہیں نخلقکم ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں. کیا نہیں ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں. نخلقکم کے ورڈ کو کھولیں تو نخلق پلس کم. ٹھیک ہے. اور نخلق کے روٹ ورڈز ہیں خا لام قا. جو پہلی نون ہے وہ فعل مضارع ہم کے لیے، یعنی ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں. نخلق اور پھر کم تم سب کو، یہ پرسنل پروناؤن ہوگی. کم تم سب کو، یعنی یہ دو ورڈز کا گروپ ہے نخلق کم. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ نخلق کم. ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ادغام یعنی مرجنگ ہو جاتی ہے. پہلا قاف دوسرے کاف میں مل جاتا ہے، یعنی مرجنگ ہو گئی. اگلا ورڈ ہے من سے، پریپوزیشن ہے. ما پانی، مہین. مہین کے روٹ ورڈز ہیں میم ہا نون مہانہ، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے حقیر ہونا کسی چیز کا، ضعیف ہونا، کم سمجھ ہونا. المہین حقیر، ضعیف، کم سمجھ، کمزور. اگلی آیت ہے فا پس جعلناہ. اس ورڈ کو بھی کھولیں تو کیا بنے گا؟ جعلنا پلس ہو. ٹھیک ہے. جعلنا کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، جعلا سے آ رہا ہے. جیم عین لام اس کے روٹ ورڈز ہیں. جعلا اس نے کیا. جعلنا جب بھی نون الف نا آخر میں آ رہی ہے، یعنی ورب کی آخر میں آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے. جعلنا ہم نے بنایا. اور اس سے ریلیٹڈ ورڈ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آئیں گے، اور میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل پیچھے بھی دی ہے، لیکن پھر ہم پڑھ لیتے ہیں. جیسے جعلا اس نے بنایا، اس نے کیا. یجعلو یا پہلے آ رہی ہے تو کیا بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع پریزنٹ ٹینس ہے. یجعلو وہ بناتا ہے، واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. اور جعلنا ہم نے بنایا. اسی طرح جعلو وہ بناتے ہیں، یہ ورڈ بھی قرآن میں آیا ہے. اسی طرح جعلتو میں نے کیا، اور جعلت اس عورت نے کیا. تو ہم اس ورڈ کو کھول رہے ہیں فجعلنا پلس ہو کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن ہے. ہم نے اس کو بنایا. کس کو بنایا؟ یعنی اشارہ ہے نطفے کی طرف. ہم نے اس کو بنایا فی میں قرار. قرار قاف را را، قرارا سے آ رہا ہے یہ ورڈ، یعنی یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. یعنی اس کو ٹھہرایا، قرار دیا، ٹھہرایا. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں کہ اسے قرار آ گیا، یعنی وہ ٹھہر گیا، سکون ہو گیا اسے ایک جگہ پر. ٹھیک ہے. اس نے یا قرار پکڑ لیا، ٹھہر گیا، جم گیا کسی جگہ پر. تو یہ وہیں سے ورڈ آ رہا ہے قرار مکین، یعنی ٹھہرایا اس کو. مکین کا جو ورڈ ہے میم کاف نون مکن سے آ رہا ہے، مکنا. اور یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مکین. مکین کسے کہتے ہیں؟ ٹھہرنے والے کو. اور اسی سے المکان بنتا ہے. مکان کیا ہے؟ جگہ. ٹھیک ہے. اور مکین کے اور بھی میننگ ہیں، جیسے مرتبہ والا ہونا، یعنی عزت والا ہونا، کسی رتبے والا ہونا، اور اعتبار والا ہونا. اور یہ ورڈ اس معنی کے ساتھ، یعنی عزت والا، مرتبے والا، اس معنی کے ساتھ کہاں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں؟ سورہ یوسف میں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے ان کو؟ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، یعنی آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار کے طور پر رہیں گے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر یہ ورڈ مکین کس صورت میں آیا؟ عزت دار اور امانت دار کے معنوں میں. آگے دیکھتے ہیں. الا ٹورڈز، طرف، پریپوزیشن ہے، حرف جارہ. قدر معلوم، قدرہ کے روٹ ورڈز ہیں قاف دال را، قدرہ. اور اس کے لغوی معنوں میں ایک سے زیادہ معنی ہیں، غور سے سمجھیے گا. یعنی قدرہ کے معنوں میں بات ہے معاملہ کی تدبیر کرنا، کسی چیز کو تیار کرنا، ایک چیز کا دوسری چیز کے مطابق اندازہ کرنا. اور قدرہ کو اگر نون اور ضاد کے باب سے لیں تو اس کا معنی اللہ کی تعظیم کرنا بھی بنے گا. اور اسی طرح اس کے معنوں میں
یہ بھی بات آتی ہے کہ رزق کا تقسیم کرنا، تنگی کرنا، حکم عائد کرنا۔ اب اس سورہ میں، اس آیت میں یہاں پر جو قدر کا پہلا میننگ آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ ایک مقررہ مدت تک، الا قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک اس کا اندازہ کیا، اس کو ٹھہرایا، نطفے کو ٹھہرایا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کے معنی یعنی اللہ کی تعظیم کرنے کے معنی میں لیں گے تو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات آئے گی، تو یہ آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ نہ ہو جب آپ پڑھیں کہیں اور تو آپ کہیں اس کا مطلب تو یہ تھا، تو یہاں پر اب کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں جیسے سورۃ الحج کی آیت نمبر 74 میں ہم پڑھتے ہیں، ما قدر اللہ حق قدری، یعنی انسانوں نے اللہ کی جو تعظیم کا حق تھا، جو قدر کرنے کا حق تھا، اس طرح وہ قدر نہیں کی، وہ تعظیم نہیں کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قوت والا اور غالب ہے۔ اسی طرح قادرہ کے ورڈ کو اگر ہم رزق تنگ ہونے کے معنوں میں لیں، ٹھیک ہے، تنگی کرنا بھی پڑا ہے نا ابھی کہ یہ بھی اس کا میننگ ہے، تو سورۃ الفجر کی آیت نمبر 16 میں ہم کیا دیکھتے ہیں، اس آیت کو پڑھیے، وَأَمَّا إِذَا مَا بَتَلَاهُ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتا ہے، کسی کی آزمائش کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، یعنی اس کا رزق تنگ کرتا ہے۔ اور اس کی تفسیریں بات یہ ہے کہ گناہوں کا اثر سب سے پہلے آپ کے رزق پر آتا ہے۔ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جب میں کسی کو ٹرائل میں ڈالتا ہوں، کسی ٹیسٹ میں، تو کیا کرتا ہوں، سب سے پہلے اس کا رزق تنگ ہوگا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو پھر وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ میرے رب نے مجھے تو ذلیل کر دیا۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو دوسرا میننگ بھی بتا دیا۔ ابھی تک ہم نے 3 میننگ اس کے الحمدللہ پڑھ لیے۔ قادرہ کے یعنی اللہ کی تعظیم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ہمیں سورۃ الحج میں مل رہی ہے بات۔ پھر اگر اندازہ کرنا ایک چیز کا دوسری چیز کے مطابق اور معاملہ کی تدبیر کرنا، تو اس معاملے میں سورۃ المرسلات کی یہ 2 آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یعنی یہاں پر نطفے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقررہ مدت تک ٹھہرایا اور پھر اس کا اندازہ کیا، فقدرنا، جیسے اگلی آیت آ رہی ہے فقدرنا، یعنی اس کا خوب اندازہ کیا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مطابق خوب اچھے سے اس کو بنایا۔ فقدرنا، ہم نے اندازہ کیا، پس نعمل، کیا ہی خوب ہیں، القادرون، قادرون کیا ہے، قادر سے آ رہا ہے، یعنی جو اندازہ کرنے والا، جو قادر ہوتا ہے، کسی چیز کا اختیار ہوتا ہے اس کے پاس، تو اس کے لیے قادر کا ورڈ یوز کریں گے۔ تو یہاں پر کیا بات آ رہی ہے، فقدرنا، پس ہم نے اندازہ کیا، فنعم القادرون، ہم کیا ہی خوب اندازہ کرنے والے ہیں، یعنی بہترین تخلیق بنانے والا وہی ہے، وہ رب عظیم۔ اگلی آیت ہے جی، ویل، تباہی ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ آگے ہے علم، کیا نہیں، نجعل الارض، ہم نے بنایا، اردا، زمین کو، کفاتا، یعنی سمیٹ لینے والی۔ اگلی آیت ہے احیاء و امواتا، احیاء یعنی زندوں کو، و اور امواتا، مردوں کو۔ احیاء کے جو روٹ ورڈز ہیں حیا، زندہ رہنا، اور اسی سے ورڈ حیا بھی آتا ہے یعنی شرمانا، اور اسی سے حیات کا ورڈ بھی آتا ہے یعنی زندگی، اور اسی طرح یہ دعا ہے حیاک اللہ، یعنی اللہ تمہیں لمبی عمر دے، دراز عمر دے، یہ عربوں میں عام استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں نا، یحیی و یمیت، یحیی کو دیکھیے، یحیی، یا کو ہٹا دیں، یہ فعل مضارع کی علامت ہے، پہلے یا کو، تو پیچھے کیا بچے گا، ہا یا، یحیی یعنی وہ زندہ کرتا ہے، اور اسی سے اللہ کا نام الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور حیا کا ورڈ جس کا معنی ہے شرم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 25 میں بات آتی ہے کہ جب خاتون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں تو وہاں پہ ورڈ ہیں تمشی علی استحیاء، استحیاء یعنی وہ شرم محسوس کرتی ہوئی آتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں ان اللہ لا یستحیی، یعنی بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں شرم کرتا، لا یستحیی، حیا اس کے روٹ ورڈز ہیں۔ ذرا میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو مختلف جگہوں پہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پھر اور کلیئر ہو جائے گا کانسیپٹ۔ اسی طرح حیا کے معنی
جلدی کرو یا متوجہ ہو یعنی اس طرف آؤ، اس معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے حی علی الصلاح یعنی نماز کے لیے آؤ، سنتے ہیں نا، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف معنی ہو گئے ہا یا یا کے. روٹ ورڈز اگرچہ ایک ہی ہیں لیکن بہت سارے اس کے میننگز بن رہے ہیں. اگلا ورڈ ہے امواتا. اس کے روٹ ورڈز ہیں میم واوتا، ماواتا یعنی مردہ حالت میں ہونا. اور اسی سے ورڈ موت اور میت، یہ تمام ورڈز ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. امواتا یعنی مردوں کو بھی وہ سمیٹے ہوئے ہیں. اگلی آیت ہے وا اور جعلنا، ہم نے بنایا، فی ہا، فی پلس ہا، ہا کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیے پہاڑ. رواسیہ، رواسیہ جو ہے راسیہ کی جمع ہے، رواسی ایک اور رواسیہ جمع یعنی جمے ہوئے پہاڑ. اور آگے بات ہے شامی خوات، شامی خوات یعنی بلند، اونچے. وا اور اسقیناکم، اسقیناکم کے ورڈ کو کھولیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسقینا پلس کم، ٹھیک ہے، پرسنل پروناؤن کم. اسقینا یعنی ہم نے، نون الف نا آخر میں آ رہا ہے، پیچھے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ فعل ماضی کی علامت ہے، نون الف نا آخر میں آ رہا ہے یعنی ہم نے. واسقینا، ہم نے پلایا، کم تم سب کو، ماءن ماء پانی، فراتا میٹھا یعنی ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا. ویلن تباہی ہے، یوم اذن اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. اگلی آیت ہے ان تالکو یعنی چلو تم سب. اس کے روٹ ورڈز ہیں تا، لام، قاف، طلاقہ. اور اس سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں. طلاق کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں نا، طلاق، تو یہ اسی سے ہی آ رہا ہے. طلاقہ کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے یعنی کسی کو کوئی چیز دے دینا، بھلائی کے لیے ہاتھ کھول دینا، عورت کا اپنے شوہر سے جدا ہو جانا یعنی شوہر کا اپنی عورت کو چھوڑنا، اسی طرح قیدی کو رہا کرنا اور دور ہونا. یہ تمام میننگ اس میں آئیں گے. اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے، ان تالکو یعنی چلو یعنی جاؤ اس طرف، الا اس طرف، ٹو ورڈ پریپوزیشن ہے. ما جس چیز کو، کن تم سب، کن تم سب، بھی ساتھ اس کے، تکذبون تم جھٹلاتے تھے یعنی جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے اب اس چیز کی طرف تم سب چلو. اگلی آیت ہے ان تالکو تم سب چلو، الا طرف، ظل سایہ، سائے کی طرف، ذی جو، ثلاثی شعب تین شاخوں والا ہے، ثلاثی تین، شعب شاخیں یعنی اس کا سایہ تین ڈائریکشنز میں پھیلا ہوا ہوگا. یہ جہنم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگلی آیت ہے لا، نہیں. لا کیا ہے، نیگیٹو لیٹرز میں سے ایک لیٹر ہے، حروف نافیہ میں سے ایک حرف. اور اسی طرح پیچھے ہم نے لم کے بارے میں پڑھا تھا یعنی اس نے کیا ہی نہیں. حروف نافیہ اور بھی ہیں. لا یعنی نہ کرو، فعل مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیسا ہرگز نہیں، لن وہ نہیں کرے گی یا کرے گا یعنی ہرگز نہیں وہ کرے گا یا کرے گی یا ہوگی. پھر اسی طرح لما یعنی ابھی تک کیا ہی نہیں، اور ما نہیں کیا تھا یا ہوا تھا. تو لا کے معنی ہوئے نہیں، ذلیل یعنی نہ ہی وہ سایہ دے گا، ذلہ سے آ رہا ہے یہ ورڈ، ذلیل یعنی وہ سایہ دے گا. ولا اور نہ ہی، یغنی، یغنی کے جو روٹ ورڈز ہیں غین نون یا، اور اس کے معنوں میں بات آئے گی یعنی مالدار ہونا اور کسی چیز سے بے نیاز ہونا یعنی اس کی پرواہ نہ کرنا. اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے، ولا اور نہیں، یغنی وہ ان کو بچائے گا، من سے لہب، لہب کیا ہے، آگ کا شعلہ یعنی آگ کے شعلے سے وہ سایہ ان کو نہیں بچا سکے گا. اگلی آیت ہے انہا بے شک وہ، ہاں کی ضمیر جہنم کی طرف جا رہی ہے. انہا بے شک وہ، تھرمی پھینکے گی، تھرمی وہ پھینکتی ہے. اور پہلی تا کیا ہے، فعل مضارع کی علامت، اس کو ہٹا دیں تو پیچھے کیا ہمارے پاس بچتا ہے، را، میم اور یا، راما یا. راما یا کے لغوی معنی ہیں پھینکنا، کسی جگہ کا قصد کرنا یعنی کسی جگہ کی طرف جانے کا ارادہ کرنا اور پھینکنا. اور اسی طرح اس کے معنوں میں
یہ بھی بات آتی ہے کسی پر تہمت لگانا، عیب لگانا. اور رمی کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں نا حج میں کہ آج حاجی رمی کر رہے ہیں، یعنی شیطان پر کنکریاں مار رہے ہیں، پھینک رہے ہیں. اگلا ورڈ ہے بشررن، یعنی چنگاریوں کے ساتھ، شرر شین را را. اور آگے ہے کل قصر. کل جو ہے، کل کا میننگ ہے ماند، اس کے مثل، اس کے جیسے. کل قصر، قصر یعنی محل کی ماند، محل کی مثل وہ چنگاریاں، یعنی اونچی اونچی اس کی چنگاریاں ہوں گی، ایسی اونچی کہ وہ محل کے مانند لگیں گی، اس کے جیسے لگیں گی. آگے بات ہے کأنہ، گویا کہ وہ جمالتن صفر. جمالتن جمع ہے جمل کی. جمل کیا ہے؟ ایک اونٹ. اور جمال کیا ہے؟ زیادہ سارے اونٹ، جمع ہے یہ اونٹ کی. صفر پیلے رنگ کے. اگلی آیت ہے ویلن، تباہی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا اشارہ ہے یہ، یوم دن، لا نہیں، ینطقون وہ بات کر سکیں گے. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں نون، تا، قاف. نطقہ، ینطقو، یعنی اس سے مراد بولنا ہے، بات کرنا ہے. جیسے سورہ فصلت کی آیت نمبر 21 میں ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں پر جہنمیوں کی کھالیں اور ان کے عذاب بولیں گے تو وہ کہیں گے قالو انطقنا اللہ. انطقنا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی قوت دی. اور اسی طرح ورڈ ناطقن بولنے والا، ناطقتن بولنے والی. اور یہاں پر فعل مضارع ہے، جمع کا صیغہ ہے ینطقون، وہ سب بولیں گے. لیکن ہم پیچھے جب لا کے ساتھ پڑھیں گے لا ینطقون، وہ سب نہیں بول سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے. اگلی آیت ہے وا اور لا نہیں، یؤذن وہ اجازت دیے جائیں گے. اور یہ ورڈ آذنا سے آ رہا ہے، آ دال نون. اور اس سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں، جیسے آذینہ کان لگانا، سننا. جیسے سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا. ٹھیک ہے، وَأَذِنَتْ یعنی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ورڈ آذینہ ہے. ٹھیک ہے، ورڈ آذینہ ہے لیکن آذینت یعنی وہ کان لگائے گی زمین اپنے رب کے حکم پر. تو آذینہ بھی اسی سے آ رہا ہے. اور اسی طرح اذن یعنی بِإِذْنِ اللہ ہم عام استعمال کرتے نا، یعنی اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اس کی اجازت سے، بِإِذْنِ اللہ. ٹھیک ہے، اسی طرح استعذنہ کا ورڈ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اجازت چاہنا. اور اسی سے اذن یعنی کان، اور اسی سے ورڈ اذان بنتا ہے. تو کیا یہاں پر بات آ رہی ہے ولا یؤذن، یعنی ان کو اجازت نہیں ملے گی، اذن سے آ رہی بات. ٹھیک ہے، ان کو اجازت نہیں ملے گی اس دن بات کرنے کی. لہم ان کے لیے، فَيَعْتَذِرُونَ فا پس یعتذرون نہ ہی وہ کوئی معذرت رکھ سکیں گے. پیچھے اس کی ایکسپلینیشن ہوئی ہے عذر سے، پڑھا تھا نا عذرن او نذرا، تو یہ وہی ہے یعتذرون یعنی عذر، کوئی ایکسکیوز نہیں وہ رکھ سکیں گے، کوئی معذرت ان سے ایکسیپٹ نہیں ہوگی. جمع کا یہ صیغہ ہے. پھر آگے ہے ویلن، تباہی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یہ، یوم الفصل دن ہے، فصل یعنی فیصلے کا. جمعناکم والاولین، جمعناکم دونوں کا لہجہ کریں، جمعنا پلس کم یعنی ہم نے جمع کیا، کم تم سب کو، اور الاولین تم سے پہلے لوگوں کو، یعنی تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے جمع کیا. یہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جمع کرنا، یہ وہی ہے. اور نون الف نا آخر میں، فعل ماضی، ہم نے جمع کیا یعنی ہو پاسٹ کی بات ہو گئی. آگے ہے فَإِن پس اگر، کانا ہو، لکم تمہارے لیے، کیدن کوئی چال، کوئی مکر، فقیدون تو تم آج چلو، وہ مطلب وہ مکر، وہ پلاننگ بھی تم کر لو وہ آج. فقیدون تو پس وہ تم مکر کرو، وہ تم چال چلو. آگے ہے ویلن، تباہی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. اگلی آیت ہے ان بے شک، المتقین متقین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، فی میں، ظلالوں، ظلال کیا ہے؟ سائے، اور عیون چشمے. عیون کیا ہے؟ جمع کس کی؟ عینن کی. پیچھے بھی بات ہوئی تھی یہ. عینن ایک چشمہ، اور آنکھ کو بھی عینن کہتے ہیں. عینن آنکھ بھی اور چشمہ بھی، دونوں میں ایک مماثلت ہے کہ پانی آتا ہے، دونوں سے پانی بہتا ہے.
عینن ایک چشمہ اور عیون زیادہ سارے چشمے، جمع ہے یہ عینن کی. اگلی آیت ہے وا اور فواکہ، فروٹس، پھل، اور یہ جمع ہے فاکہتن کی. فاکہتن یعنی فاکہتن ایک پھل اور فواکہ زیادہ سارے پھل. فواکہ مما، مما کو کھولنے اگر من پلس ما، من کیا ہے سے پریپوزیشن اور ما کیا ہے جو، مما اس میں سے جو، یشتہون وہ چاہیں گے. یشتہون کے جو روٹ ورڈز ہیں شین ہا وا، اور ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی شہوت یعنی خواہشات اور پسندیدہ چیزوں کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. تو یشتہون یعنی وہ خواہش رکھیں گے، وہ چاہیں گے. اگلی آیت ہے کلو، کھاؤ، فعل امر ہے، افرمیٹیو سینٹنس یعنی حکم دیا جا رہا ہے، کھاؤ، وشربو اور پیو. کلو اکلا سے آتا ہے، حمزہ کاف لام اکلا، ٹھیک ہے. کلو یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، واو اور الف آخر میں آ رہے ہیں تو جمع کی بات ہو رہی کہ تم سب کھاؤ. وا اور اشربو یعنی پیو، شرابہ سے، شین رابا شرابہ پینا. اور اس سے ریلیٹڈ ورڈز قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آئیں گے، پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ وشربو یعنی واو اور الف آخر میں آ رہا ہے یعنی کہ تم سب پیو، افرمیٹیو سینٹنس ہے. پھر کہیں پہ آئے گا یشربو وہ پیتا ہے، تشربو تم سب پیتے ہو، اور شرابن کا مطلب ہے ڈرنک یعنی کوئی پینے کی چیز، مشروب. آگے ورڈ ہے ہنین مزے سے، بیما کنتم ساتھ اس کے، کنتم جو تم سب، تعملون تم سب کرتے تھے، عین میم لام، ٹھیک ہے. پیچھے بھی میں اس کی ایکسپلینیشن دے چکی ہوں. یعنی جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں. اگلی آیت ہے انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں. اور یہ تو عام ہی استعمال ہوتا ہے، جزا بدلہ، جو اس نے کیا ہے اس کا ریوارڈ، ریٹرن اس کا. اور یہاں پر نون پہلے آ رہا ہے تو کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نجزی ہم بدلہ دیں گے، یعنی جو اس نے کیا ہے اس کا ریوارڈ ہم دیں گے. نون پہلے آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، اکثر استعمال کرتے ہیں نا، تو جزا اور کاف کو ہٹائیے، یعنی جزا ہو گیا یعنی کہ اللہ تمہیں بدلہ دے، اور کا ہو گیا تجھ کو، جزاک اللہ، کا تجھ کو اللہ، تجھے اللہ بہترین بدلہ دے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم عورت کے لیے استعمال کریں گے، اگر کسی عورت سے کہہ رہے ہیں ایک ہے وہ، تو ہم کہیں گے جزاک اللہ خیر، یعنی اللہ تجھے بہترین بدلہ دے. اب عورت کے لیے کیا کیا ہم نے، کسرہ دے دی بس، ٹھیک ہے، جزاک اللہ یعنی کاف کے نیچے ہم نے کسرہ دے دی. تو یہ آپ کی نالج کے لیے ہے. بہرحال یہاں پر جزا سے یہ بات آ رہی ہے، نجزی ہم جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو. محسن، محسن کی جمع ہے، محسن کیا ہے، احسان کرنے والا، اچھائی کرنے والا. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں ہا سین نون، حسنا سے، ٹھیک ہے. احسان کرنے والے محسنین یعنی ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی خوبصورت بدلہ دیتے ہیں. آگے ہے ویلن تباہی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. پھر اگلی آیت ہے کلو کھاؤ، وتمتعوا اور فائدہ اٹھاؤ. تمتع فائدہ اٹھانا، انجوائے کرنا، فائدہ اٹھاؤ، مزے کرو. قلیلاً تھوڑا، قلیل سے یہ ورڈ آ رہا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا مزہ اٹھا لو، انجوائے کر لو. انکم بے شک تم، مجرمون تم سب جرم کرنے والے ہو، تم سب مجرم ہو. یہاں پر کافروں کے لیے بات ہو رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو اس دنیا سے. تمتع یعنی فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، تمتعوا تم سب کے سب، ٹھیک ہے. قلیلاً تھوڑا سا، قلیل تھوڑا سا. انکم بے شک تم جرم کرنے والے ہو، مجرم ہو. آگے ہے ویلن تباہی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. اور اگلی آیت ہے وا اور اذا جب، کیلا کہا جاتا ہے. کیلا کے روٹ ورڈز ہیں قاف واو لام، قوالا. اور اس کے اراؤنڈ بہت سے ورڈز گھومتے ہیں، جیسے قالا
اس مذکر نے کہا، واحد مذکر، اور قالت اس مؤنث نے کہا، قالو وہ سب کے سب بولے، ان سب نے کہا۔ اسی طرح فعل مضارع کی بات کی جائے تو یقول وہ کہتا ہے، یعنی واحد کی بات ہو رہی ہے، سنگولر کی، وہ ایک کہتا ہے۔ تقول تم کہتے ہو، اقول میں کہتا ہوں۔ اور قیلا پیسو وائس میں ہے، فعل مجہول، کہ جب ان سے کہا گیا، لہم ان کے لیے، ارقعو یعنی رکوع کرو، رکعہ سے رکوع کرو، لا نہیں، یرقعون وہ رکوع نہیں کرتے، یعنی جب ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتے۔ یرقعون فعل مضارع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اگلی آیت ہے ویلن تباہی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور لاسٹ آیت ہے فبأی، فا پس، بی ساتھ، یہاں پہ 3 ورڈز ہیں، فا پس بی ساتھ، پریپوزیشن ہے ایہی یعنی کس چیز کے، حدیث بات، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں ہا دال ثا، حدثا، اور اس کے لغوی معنوں میں بات ہے کسی کام کا ہونا اور نیا ہونا اور کسی سے کچھ بیان کرنا، جیسے حادثہ بھی اسی سے نکلتا ہے، یعنی کسی نئی چیز کا ہونا، حادثہ۔ اور اسی طرح حدیث کا جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، یعنی بات، کوئی نئی بات، حدیث، وہ بھی اسی سے آ رہا ہے، حادثہ سے۔ اور حدیث میں ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، حدثہ، اس نے بتایا یا اس نے بیان کیا۔ تو جی آگے دیکھتے ہیں، بعدہ بعد اس کے، یؤمنون یعنی وہ ایمان لائیں گے، آمنہ سے، حمزہ میم نون، آمنہ۔ اور اس کے لغوی معنوں میں امن، سلامتی اور اسلام لانا، یہ سارے میننگ ہوں گے۔ یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، یعنی اب اس بات کے بعد، یعنی قرآن کریم کی بات کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو جی سورۃ المرسلات کے الفاظ معنی کی وضاحت مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔